عام الفیل کے معنی ہیں ہاتھی والا سال۔ اسلامی تاریخ میں 570 یا 571 عیسوی کے سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس سال کو یہ نام مکہ میں پیش آنے والے ایک خاص واقعے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اسی برس ہوئی تھی اور عام الفیل سے جڑے واقعے کو ایک معجزے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اکسوم کا عیسائی حکمران ابرہہ جو حبشی تھا، اس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس سال مکہ میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں سپاہیوں کے علاوہ فوج میں کئی ہاتھی بھی شامل تھے۔ ابرہہ اس حملے میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس لشکر میں جو ہاتھی شامل تھے، ان میں سب سے خطرناک ہاتھی محمود تھا۔ حملے کے روز جب یہ فوج مکہ کی سرحد پر پہنچی تو محمود سمیت سب ہاتھی سرحد پر ہی رک گئے اور زور لگانے کے باوجود مکہ میں داخل ہونے سے انکار کرتے رہے۔ ہاتھیوں کے انکار کے بعد فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور اسی بھگدڑ کے دوران ابابیلوں کے جھنڈ آسمان پر نمودار ہو گئے۔ ان پرندوں نے لشکر پر کنکریاں برسائیں، جس کے نتیجے میں ہاتھی، سپاہی اور لشکر کا سردار ابرہہ ہلاک ہو گئے۔ اسی واقعے کی وجہ سے اس سال کو ہاتھی کے سال کا نام دیا گیا اور یہیں سے جزیرہ نما عرب میں سالوں کا حساب کتاب رکھنے کا عمل شروع ہوا۔ مسلمانوں کے خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اسلامی کیلنڈر رائج ہونے تک سال کا حساب ہاتھیوں والے سال کے مطابق ہی رکھا جاتا تھا۔ اولین دور کے اسلامی مورخ ابن اسحاق کے مطابق ابرہہ نے یمن کے علاقے سنا میں ایک بہت بڑا چرچ تعمیر کیا تھا جسے القلیس کا نام دیا گیا۔ القلیس کی شان و شوکت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ بازنطینی سلطنت تک اس کا چرچا ہونے لگا۔ دوسری جانب اس وقت کے عرب لوگوں کی مذہبی عبادت اور زیارت کا مرکز خانہ کعبہ تھا۔ ابرہہ نے عربوں کی عبادت اور زیارت کا رخ القلیس کی جانب موڑنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے محمد بن خزائی نامی شخص کو مکہ اور تہامہ کا سردار مقرر کیا، جس کے ذریعے مکہ کے باسیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ القلیس دوسری عبادت گاہوں سے بہت بہتر اور پاکیزہ ہے، کیونکہ یہ بتوں کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوا۔ اس لیے سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر القلیس کو عبادت کا مرکز بنائیں۔ مورخ ابن اسحاق اپنی تحریر کردہ سیرت نبوی میں لکھتے ہیں، ابرہہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے عرب کے کچھ باشندے اس کے پاس پہنچے۔ ان میں محمد بن خزائی ابن خزابہ الزکوانی السلمہ اس کا بھائی قیس اور اس کے قبیلے کے کئی لوگ شامل تھے۔ ابرہہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے مہمانوں کی خوب توازی کی۔ دعوت کے بعد ابرہہ نے محمد بن خزائی کو تاج پہنایا اور اسے مکہ اور تہامہ کا امیر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اسے حکم دیا کہ وہ لوگوں میں جا کر انہیں القلیس کی زیارت کرنے پر قائل کرے۔ محمد بن خزائی جب یہ پیغام پہنچانے کنانہ کے علاقے میں پہنچا تو نشیبی علاقے کے لوگوں کو ان کے آنے کا مقصد پتہ چل چکا تھا۔ انہوں نے قبیلہ حذیل کے ایک شخص عروہ بن حیاد المالسی کو بھیجا، جس نے تیر مار کر محمد بن خزائی کو ہلاک کر دیا۔ محمد بن خزائی کا بھائی قیس جو اس کے ہمراہ تھا بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ وہ بھاگ کر ابرہہ کے پاس پہنچا اور اسے یہ واقعہ سنایا۔ یہ سن کر ابرہہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کنانہ کے علاقے میں آباد قبیلوں پر حملہ کرنے اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی قسم کھائی۔ اسی غصے میں ابرہہ نے 60,000 سپاہیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں کو بھی لشکر میں شامل کیا۔ لشکر جب مکہ کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں کئی عرب قبائل نے اس کے سامنے مزاحمت کی، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ جب ابرہہ کے لشکر کی خبر مکہ پہنچی تو قریش کے عرب قبائل بنو کنانہ، بنو خزاعہ اور بنو حذیل کعبہ کے دفاع میں متحد ہو گئے۔ ابرہہ کی جانب سے ایک پیغام رساں کو بھیجا گیا تاکہ وہ انہیں مشورہ دے کہ ابرہہ صرف کعبہ کو مسمار کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ مزاحمت کریں گے تو انہیں کچل دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے مکہ والوں سے کہا کہ وہ پہاڑیوں میں پناہ لے لیں، جبکہ وہ خود قریش کے چند سرکردہ لوگوں کے ہمراہ خانہ کعبہ کے اندر موجود رہے۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو مذاکرات کی دعوت بھیجی۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ سے مذاکرات کرنے پہنچے۔ ابرہہ نے انہیں بتایا کہ راستے میں کئی قبائل کے سرداروں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ تمہارے آدمی میرے 90 اونٹ لوٹ کر لے گئے ہیں، انہیں میرے حوالے کر دو۔ ابھی جنگ کا اعلان نہیں ہوا تو یہ لوٹ مار کیسی؟ اس پر ابرہہ حیران ہوا کہ جس سردار کو کعبے کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے وہ اپنے اونٹوں کے لیے فکر مند ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے ان کی حفاظت کی فکر ہے۔ کعبہ کا مالک اللہ ہے، اس لیے کعبہ کی حفاظت وہ خود کرے گا، اس کے بارے میں مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔
مجھے یقین ہے کہ وہ اسے مخالفین کے حملے سے بچا لے گا اور اپنے گھر کے خادموں کو سرخرو کرے گا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الفیل کے مطابق اگلے روز جب ابرہہ شہر میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا تھا تو ابابیل نامی پرندوں کا ایک سیاہ بادل آسمان پر نمودار ہوا۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ ابابیلوں نے ابرہہ کی فوج پر ان کنکروں کی بارش کر دی، جس سے ہاتھی بدک گئے اور اس کے نتیجے میں فوج کے سپاہی اور ہاتھی سب کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے۔ جنوبی عرب میں آثار قدیمہ کی دریافتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھی کا سال 568 یا 569 ہو سکتا ہے، کیونکہ ساسانی سلطنت نے 570 کے لگ بھگ یمن کے علاقے میں قائم اکسوم سلطنت سے وابستہ حکمرانوں کا تختہ الٹ دیا تھا۔ تاہم بیشتر روایات یہی کہتی ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال تھا اور یہ ان کی ولادت کا معجزہ تھا، جس کے باعث بہت بڑی فوج کے ناپاک ارادوں کو غیبی طاقت نے خاک میں ملا دیا تھا۔